الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل شأنه: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی احسان اور جس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر ایک خصوصی توفیق اور خصوصی فضل ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اپنی کلام اللہ کی آیتیں اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے، سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا شکر کے بعد میں جمعیت اہل حدیث جھومپورہ کے تمام ذمہ داران اور جمعیت الشبان کے تمام ذمہ داران اور تمام ان ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں جن لوگوں نے بھی یہ قیمتی محفل عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے، خود اپنے بھی اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو منعقد کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کے اندر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک پائی جائے. اس سے پہلے بھی جمعیت کی طرف سے میرا پہلا پروگرام لائبریری کے اندر ہوا تھا. اس میں ہمارا یہی عنوان تھا کہ گھریلو زندگی گزارنے کے لیے دو رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ، بھائی بہنوں اور گھر کے خواتین کا آپس میں کیسا تعلق ہونا چاہیے. ایک گھر کو مسلم گھرانہ بنانے کے لیے ہمیں کن اصول اور ضابطے کا خیال رکھنا چاہیے. ہم نے 4 باتیں بیان کی تھی اس سے پہلے والی مجلس کے اندر. آخری بات چل رہی تھی کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ انسان کو کسی دوسرے انسان کو چھوڑنے کی نوبت آ جائے، انسان کبھی ساتھ میں رہتا ہے اور کبھی کسی سے جدا ہو جاتا ہے. ساتھ میں اس وقت تک رہتا ہے جب وہ اس کے موافق ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ اس کا فائدہ جڑا ہوا ہوتا ہے انسان اس کے ساتھ رہتا ہے. لیکن جیسے ہی نااتفاقی ہو جاتی ہے تو اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ معروف احسان کرے، حسن سلوک کرے، اپنے باتوں کے ساتھ اچھی باتیں کرے، اس کے ساتھ سامنے والے کے ساتھ لینا دینا لین دین کرے، ہدیہ ہدایے اور تحفے وغیرہ دے، لیکن اس کو دعائیں دے. لیکن اگر اسی ساتھی کے ساتھ، اسی رشتہ دار کے ساتھ اگر نوبت یہ آ جائے کہ وہ دونوں الگ ہو جا رہے ہیں تو الگ ہونے میں بھی اصول ہے. آپ الگ ہو رہے ہیں تو اس حد تک آپ کو الگ ہونا ہے کہ آپ ان سے سلام کلام نہ چھوڑ دیں. آپ اگر کسی سے الگ ہو رہے ہیں آپ ان سے سلام کریں، ان سے تعلقات کو کم کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کو نقصان نہ پہنچائیں. اور جب آپ ان کے ساتھ مل کر تھے، میاں بیوی ہیں، بھائی بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ جب مل کر تھے آپس میں دونوں نے ایک دوسرے پر بہت احسان کیا ہے. آپ دیکھیں بچپن سے لے کر جوانی تک اور بڑی عمر تک ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کتنا احسان کرتا ہے، کتنا اس سے سلوک کرتا ہے. اگر آگے چل کر کسی بات کی وجہ سے نااتفاقی ہو جائے تو پہلے والی بھلائی کو بھول نہیں جانا ہے، اس احسان کو یاد رکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا: وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. تم لوگوں کو معاف کر دو، اور معاف کرنے میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار آپ کی معافی کا سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے. جیسے آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ آپ کے ماں باپ سب سے قریبی رشتہ دار ہے. آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بھائی آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کی بہنیں سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. یہ لوگ آپ کے عفو اور درگزر، آپ کے معافی کی زیادہ مستحق ہے.
انسان جب سماج میں رہتا ہے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، نا اتفاقی ہو جائے گی، لیکن انسان پہلے والے احسان کو نہ بھلا دے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو مت بھلا دو۔ اس آیت کا اصل میں محل نظر یا محل شاہد یہ ہے کہ طلاق کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا دنیا میں ایک بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے۔ ایک ایسی عورت جس سے مرد نے شادی کیا اور شادی کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اور مرد اسے طلاق دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو نہ بھولو، اپنے معاف کر دو۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو اس سے رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دے دیا جا رہا ہے تو اس کو مہر میں آدھا مہر دیا جائے گا۔ اگر شوہر اس کو مجلس کے اندر مہر دے دیتا ہے، نکاح کی مجلس کے اندر مہر ادا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شوہر کو حکم دے رہا ہے آدھا مہر عورت واپس کرے گی، کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپس میں ملاپ نہیں ہوا ہے۔ اور اگر مہر اس نے نہیں دیا ہے تو عورت کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اپنے شوہر کو معاف کر دے، جو پہلے والا شوہر ہے اس نے جو ابھی وہ تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو معاف کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ یہی بات، یہ جو قاعدہ اور اصول ہے، علماء کہتے ہیں یہ صرف میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، بھائی بھائی کے لیے بھی ہے، بہن بہن کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے ہے، خالہ، انسان کے جتنے رشتہ دار ہیں، دوست احباب، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اگر انسان لین دین کر رہا ہے تو ایک دوسرے کو معاف کرے، درگزر کرے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کو نہ بھولے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اس آیت کے ساتھ یہ آیت لانے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو احسان ہوا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ احسان کرتا ہے اور بعد میں نا اتفاقی ہوتی ہے، کسی وجہ سے طلاق ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے جو پہلا شوہر تھا اس کے عیب کو مارکیٹ میں بیان کرے۔ اسی طرح سے مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی جو پہلی بیوی تھی اس کے عیب بیان کرے۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں کا آپس میں نہیں جم رہا ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت نیک اور عقل مند انسان تھے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو اس نے کہا، ان سے کسی نے کہا تمہاری بیوی کیسی ہے، سنا ہے تم طلاق دینے کا ارادہ کرتے ہو؟ کہا، انہوں نے جواب دیا العاقل لا یستر ستر امرأتہ، کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی عیب کو دوسرے کے سامنے نہیں بیان کرتا ہے۔ آپ سوچیں یہاں پر یہ قاعدہ کس کے لیے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنی بیوی کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ آج ہمارا بھائی، سگا بھائی، اگر سگے بھائی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، اگر بچوں کا ماں باپ کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں مارکیٹ میں باتیں کرتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کی شکایت مارکیٹ میں کرتے ہیں، یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ بھائی کی شکایت دوسروں کے سامنے کرتا ہے، گویا کہ اگر تم اپنے بھائی کی برائی کر رہے ہو تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تم خود خراب ہو، تمہارا گھرانہ خراب ہے۔ اگر باپ بیٹے کی شکایت کر رہا ہے، بیٹے باپ کی شکایت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا گھرانہ خراب ہے۔ کون خراب کر رہا ہے؟ باہر کے لوگ خراب نہیں کر رہے ہیں، چونکہ برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم لوگ فوراً اس کو مارکیٹ میں باتیں کرنے لگتے ہیں، وہ دوسروں کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں، تو اپنے گھر کا راز باہر میں چلا جاتا ہے، اور پھر آپ کے بہت سارے مسائل اس خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے، فلاں خاندان والے لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت اور شوہر کے ساتھ تعلقات کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، دوسرا واقعہ، مرد نے بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کسی نے تمہیں کیوں طلاق دیا، کیا عیب تم نے اپنی بیوی کے اندر پایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مالی ولی زوجتی غیری، مالی ولی زوجتی غیری، کیا بات ہے
میں کیوں بات کروں، وہ تو دوسری کی بیوی ہے، میں نے طلاق دے دیا ہے، اب وہ دوسری کی بیوی بن گئی ہے اور مجھے حق نہیں ہے کہ دوسرے کی بیوی میں کلام کروں۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے، یہ اصول نکلتا ہے ضابطہ کہ معاشرے میں اگر آپ کسی سے جدا ہو رہے ہیں تو جدائی میں آپ کو احسان کرنا ہے۔ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ماضی میں آپ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، آپ کے بڑے بھائی نے، آپ کے چھوٹے بھائی نے، آپ کے ماں باپ نے، اور ماں باپ کو بچوں نے اگر احسان کیا ہے، ماں باپ پر بچوں کا احسان نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے اگر آپ کا مطیع و فرما بردار بچہ ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ماننا ہوگا، اقرار کرنا ہوگا کہ میرا بچہ فرما بردار ہے۔ تو آپ ماضی کے اندر جو اس کی بھلائیاں اور اچھائیاں بھول نہ جائیں، آپ یہاں پر جو غلطی اور نا اتفاقی ہو رہی ہے اس کو حل کرنے کی آپ کوشش کریں، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور آپ راز کی باتیں جو بتا دی جاتی ہے، انسان عیب کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے، بیوی اپنے شوہر کے راز کو باہر نہیں کر سکتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن سب سے برا انسان وہ ہوگا اپنی بیوی سے باتیں کرتا ہے، اپنی بیوی سے معاملات کرتا ہے اور جا کر ان راز کی باتوں کو مارکیٹ میں دوستوں سے بیان کر دیتا ہے۔ آج ہوتا ہے، لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں، اپنی بیوی کو آج دوستوں کو لا کر دکھاتے ہیں، شادیوں میں اپنی بیوی کو گفٹ دینے کے لیے دوست کو لاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دوست نے ان کی بیوی سے شادی کی ہے۔ دوستی اپنی جگہ پر ہے، دوستی پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، لیکن آج تک ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوست اپنی بیوی کو دوسرے دوست کو دکھلا رہا ہے لا کر سامنے، ارے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس کو پیدا کیا ہے، دوسروں کو دیکھنے کے لیے، دوسروں کو لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ لیکن انسان اتنا گرا ہوا ہے کہ انسان گھر میں اپنے بیویوں کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں افشا کر دیتا ہے، راز کی باتیں، عیب کی باتیں۔ اس سے یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف میاں بیوی کی بات ہے، بھائی بھائی کا بھی، ماں باپ کا، گھر کا، ساس بہو کا، گھر کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان تمام معاملات کے اندر اگر ایک دوسرے کے عیب کو فوراً بات کرنے لگ جائیں گے تو کوئی دنیا میں کوئی بلا عیب کے پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کوئی عیب۔ ایک دوسری روایت مسلم کے اندر ہے، ان من اعظم الامانۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے باتیں کرتا ہے، تعلقات کرتا ہے اور پھر اس راز کو افشا کر دیتا ہے۔ عورتیں بھی افشا کر دیتی ہیں، منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اپنے گھر کے اندر اگر آپ معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھرانہ کو، فیملی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے برداشت کیجیے اور ان کے عیوب کو نہ پھیلائیں، نہ ادھر ادھر بیان کیا جائے۔ اس سے آپ کا گھرانہ بھی اچھا ہوگا، آپ کے دل میں سکون ملے گا۔ آپ جب ایک معمولی بات کو شک کی بنیاد پر بیان کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو کوئی بات ناپسند ہوئی، ارے دنیا میں کوئی دو انسان برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو انسان جیسے دوستوں کے ساتھ رہنے میں صبر کرتا ہے، دیکھیے کوئی انسان اپنے دوست کے ساتھ اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب اس کی غلطیوں پہ صبر کرتا ہے۔ اسی طرح سے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہنے میں بیوی کی غلطیوں پر صبر کرے گا، ماں باپ بچوں کے ساتھ رہنے میں بچوں کی غلطیوں پر صبر کریں گے، بچے بھی ماں باپ کی غلطیوں میں، بھائی بھائی کی غلطیوں میں اگر صبر نہیں کریں گے، فوراً افشا کریں گے تو اس سے خیر لازم نہیں آئے گا۔ انسان اگر جدا ہو جا رہا ہے تو جدائی میں بھی ماضی کے خیر کو یاد رکھے اور اپنے لیے بات کا سلسلہ جاری رکھے، سلام کا سلسلہ جاری رکھے۔ یہ اسلام کے ایک اہم اصول میں سے ہے جس سے ہمارا معاشرہ صحیح ہوتا ہے۔ اب پانچواں قاعدہ آپ دیکھیں، ہمارے یہاں کس انسان کو اچھا کہا جاتا ہے؟ ایک بات بیان کرتے ہوئے میں چلتا ہوں، انسان کون اچھا ہے؟ کسی سے پوچھا جاتا ہے، جس کا تعلقات ہے اسے وہ اچھا کہہ دیتا ہے۔ کون برا ہے؟ اگر اس سے اس کے تعلقات نہیں ہے، وہ ملتا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سیدھا ہی غلط کہہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص نے کسی کی تعریف کی، کہا فلاں آدمی بہت اچھا ہے، فلاں آدمی بہت اچھا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا
هل انت جاره الادنى، کیا تم اس کے سب سے قریبی پڑوسی ہو؟ تعرف مساءه صباحه، تم اس کے دن اور رات کے عملوں کو جانتے ہو، دیکھتے ہو۔ اگر پڑوسی کی تعریف کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ انسان اچھا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے، کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی سے خوش ہی نہیں ہے۔ اگر انسان جہالت کی بنیاد پر اور غیر شرعی طریقوں کے عذروں کی بنیاد پر پڑوسی کو برا کہہ رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت کو جانتے ہوئے انصاف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اگر پڑوسی سے خوش ہے اور تعریف کر دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ انسان اچھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا کہ نہیں، میں اس کا پڑوسی نہیں ہوں۔ کہا هل انت رافقته فی السفر، کیا تم اس کے ساتھ کبھی سفر کیے ہو؟ کہ سفر کے اندر انسان کے اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ سفر کر کے دیکھیے، وہ انسان اگر سیلفش نکلا، اپنے لیے صرف چھپ کر کھا رہا ہے، اور اپنے ہی فائدے کے لیے سوچ رہا ہے، اپنے لیے اچھی چیزوں کا انتخاب کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ مفاد پرست انسان ہے۔ وہ انسان صرف اپنے بارے میں چاہتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میں نے ان کے ساتھ سفر نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد کہا، کیا تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا، لین دین؟ هل انت عاملته فی الدرہم والدنانیر، کیا تم اس کے ساتھ پیسے کا لین دین کیے ہو؟ الذی تمتحن بہما امانات الناس، پیسے کے ذریعے سے انسان کو جانا جاتا ہے کہ یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، یہ خائن نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا تب تو تم اسے جانتے ہی نہیں ہو، تو تم نے تعریف کیسے کر دی؟ لعلک رأیتہ یصلی فی المسجد رکعات، شاید کہ تم مسجد میں اسے 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیے ہو، 2 رکعت نفل نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ لیے ہو، اسی لیے تم تعریف کر رہے ہو۔ اسی لیے انسان تعریف کسی کی کر رہا ہے تو وہ گواہی دے رہا ہے، اسے سچی گواہی دینی چاہیے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کسی کے بارے میں نہیں جانتا ہوں بھائی، ظاہر میں وہ انسان اچھا لگتا ہے، ایک مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، لیکن ملتے ہیں آپ اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے روزانہ مل رہے ہیں، آپ اس کی تعریف کر دیں، آپ دوسرے پھر دھوکے میں پڑ جائیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 5واں جو اصول ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، انسان دل کے مرض سے بچے۔ دل کا مرض کیا ہوتا ہے؟ شک، شبہ سے بچنا، ظن، برا، بدگمانی کرنا، اور اسی طرح سے ان اعمال سے بچنا جو انسان کے لیے آفت ہے، مصیبت ہے، جیسے بغض کرنا، کسی سے بغض رکھنا، کسی سے حسد رکھنا، یا حسد اور بغض کے اسباب کو اپنانا۔ یہ تمام چیزیں انسان کو آپس میں معاشرے میں نا اتفاقی پیدا کرتی ہے، گھروں میں پھوٹ ڈالتی ہیں یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بدگمانی نہیں کہا۔ اس کے بعد والی آیت، اس کے بعد کیا کہا؟ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے۔ یہاں پر مفسرین نے کہا بعض الظن سیئ، اس لیے کہ بعض گمان بدگمان ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، ظن سوء ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اللہ رب العالمین نے گمان، بہت زیادہ گمان کر کے، اندازہ کر کے کسی کے بارے میں حکم لگانے سے منع کیا، کسی کے بارے میں سوچنے سے منع کیا کہ فلاں آدمی ایسا ہوگا، فلاں آدمی یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ایسا جو ہم سوچ لیتے ہیں، وہ فلاں کے پاس جا رہا تو اس لیے جا رہا ہوگا، یہ جو ہم سوچ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا جانتے ہیں؟ اگر 2 انسان کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ ملنے جاتے ہیں اور اتفاق سے دونوں سے آپ کا تعلق ہے، تو جس سے آپ مل کر آ رہے ہیں تو سامنے والا آپ سے کہے گا وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، ضرور مجھے گالی دے رہا ہوگا، ضرور میرے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہوگا، یہی ہے ظن سوء، اس نے مجھے کیا بتایا۔ اگر آپ کہہ دیتے ہو کہ ہاں، اگر جھوٹ میں بھی آپ کہہ دے رہے ہو کہ اس نے آپ کے بارے میں کہا، کہے گا آپ میرے خیر خواہ ہو، لیکن آپ اگر کہہ رہے ہو کہ نہیں اس نے کچھ تمہارے بارے میں نہیں کہا، تو یہ کہے گا
کہ اس کا مطلب تم دونوں مل کر میرے خلاف سازش کر رہے ہو. یہ اسلام نہیں ہے دوستو. اسلام کیا ہے؟ انسانیت ہی نہیں ہے. یہ ایک اچھا اخلاق ہی نہیں ہے. غیر مسلم کے اندر بھی یہ اخلاق نہیں ہو سکتا ہے. چاہے جائے کہ مسلمانوں کے اندر یہ خلق پایا جائے. تو اللہ نے کہا گمان کرنے سے بچو. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں انسان، لیکن بدگمانی کس سے کیا جائے؟ کسی سے بدگمانی نہیں کر سکتے ہیں. انسان اگر کھلم کھلا برائی کر رہا ہے تو اس سے بدگمانی کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. انسان سرعام غلط کام کر رہا ہے، افشا کر رہا ہے، ظاہر کر کر کے گناہ کر رہا ہے، کسی سے ڈر نہیں رہا، سود لے رہا ظاہر کر کے سب کو بتا دیا ہے. انسان اور بھی معاملات کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کو ظاہر کر کے خود سے کر رہا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں بدگمانی کیا ہو کہ وہ انسان ظاہر ہے خود ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے ایاکم والظن، آپ نے فرمایا گمان بدگمانی سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی کرنا سب سے بری بات ہے. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ایک خیال ڈالتا ہے سامنے والے کے تعلق سے، جو خیال ڈال رہا ہے وہی بدگمانی ہے. اگر آپ اس کو دور کر دیتے ہو، آپ بولتے نہیں ہو، آپ کے پاس دماغ میں وہ بات آئی ہے کسی کے بھائی کے تعلق سے، بہن کے تعلق سے، رشتہ دار کے تعلق سے، اجتماعی امور جمعیت کے تعلق سے اگر کوئی بات آ رہی ہے، انفرادی یا جماعتی کسی بھی سطح پر کوئی بات آ رہی ہے، آپ صرف ظن کی بنیاد پر کہہ رہے ہو تو آپ گنہگار ہو جاؤ گے. آپ کے خیال میں آیا، آپ اس کو دور کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، تم ٹوہ میں نہ پڑو. تحسسوا اور تجسسوا دو لفظ کہا گیا ہے. محدثین کہتے ہیں تحسس کے معنی ہے، ٹوہ میں پڑھنے کا مطلب ہے کوئی انسان بات کر رہا ہے، کچھ لوگ مل کر آپس میں بات کر رہے ہیں، چپکے سے جا کر سننا. انسان بہت لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے، دو شخص بات کر رہے ہیں ان کے بیچ میں آ کر بیٹھ جائیں گے. عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد کے اندر بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہے، جبکہ یہ غلط ادب ہے، یہ غلط بات ہے. آپ کو اجازت نہیں دی ہے اس شخص نے. ایک جماعت ہے، اگر وہ جماعت آپس میں بات کر رہی ہے اور آپ نئے باہر سے آ رہے ہیں، ایک الگ فرد ہیں، تو آپ جا کر نہ بیٹھیں. اگر آپ کو سلام کرنا ہے سلام کرتے ہوئے گزر جائیں، بعد میں آ کر ملے، ان کی باتوں کو نہ سنیں. اسی طرح سے دو آدمیوں کے اندر کی باتیں نہ سنی جائے. اس کو تحسس کہا جاتا ہے. اور تجسس کہا جاتا ہے انسان کے عیب کو تلاش کرنا. انسان کے کسی کے بارے میں شک ہوا، کسی کے بارے میں آپ نے سن لیا اس نے بینک سے لون لیا ہے، تو آپ جا کر بینک والے کے پاس نہ چلے جاؤ، جا کے پوچھو کہ اس نے بینک سے لون لیا ہے یا نہیں لیا. آپ کسی کے اس کے دوستوں سے جا کے تو مت پڑھو، مت نکالو اس کے عیب کو. اسی کو اللہ نے کہا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، تم عیب کو نہ ٹٹالو، نہ نکالو. گھروں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، پڑوسی کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، بھائی بہن کے بارے میں. اس کے پاس پیسہ ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ ضرور اس نے زکوٰۃ لیا ہوگا، ضرور اس نے بینک کا سودا کیا ہے، ضرور اس نے مہاجن کے ساتھ بےایمانی کی ہے، ضرور اس نے گھوٹالا کیا ہے. طرح طرح کے وسوسے دماغ میں آتا ہے اور انسان ٹوہ میں پڑ جاتا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ دیکھو کہاں پر بیٹھتا ہے. آج سماج کے اندر مرد ہو یا عورت سب سے زیادہ اسی بات میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کون انسان کیا کر رہا ہے، کون مرد کہاں جاتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کیا کام کر رہا ہے رات کی تاریکیوں میں، دن کی تاریکیوں میں وہ کیا کر رہا ہے. عورت محلے میں شام کے وقت فلاں کو دیکھتے رہتی، وہ کہاں جا رہی ہے، فلاں کہاں جا رہی ہے. گھروں کے اندر بھی یہ معاملہ ہے، رشتہ داروں کے اندر یہ معاملہ ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ انسان کیسے سماج میں جی رہا ہے؟ ایسے میں خوشی ملے گی؟ ہر انسان دوسرے کے ٹوہ میں پڑ جائے تو کیا؟ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا الْعَوْرَاتِ. اس آیت کا معنی ہے کہ تم لوگوں کے عیب کو نہ ٹٹولو، نہ ڈھونڈو. اور ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے
لا تتبعوا عورات الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کے عیب کو نہ ٹٹولو، لوگوں کے عیب کو نہ دیکھا جائے۔ اس لیے علماء جانتے ہیں کہ اگر کہیں سے گزرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ کون انسان مارکیٹ میں نماز کے وقت میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تتبع عورات میں آ جائے کہ میں اس کے لیے ڈیوٹی میں لگا ہوا کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، وہ فلاں کام کرتا ہے یا نہیں۔ اتنا بچتے ہیں لوگ انسان، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ النَّاسِ، لوگوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، مت جاؤ۔ میری ماں اور بہنوں کو خصوصی طور سے میں یہ کہتا ہوں، اگر عیب پا لیتی ہیں عورتیں اور پھر دیکھے گھروں کے اندر دو عورتیں جب ملتی ہیں تو کیا مسئلہ ہوتا ہے، گھرانوں میں کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں فوراً ایک سرا جوڑ دیا جاتا ہے۔ عورت کی عزت ہو یا مرد کی عزت ہو، ایک مومن کی عزت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اگر مومن، ایسا مومن جس کے اندر کوئی عیب آپ نہیں دیکھتے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ خیر کے کاموں میں رہتا ہے، خیر کی مجلسوں میں جاتا ہے، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ محاضرات، بیانات سنتا ہے، تقریریں سنتا ہے، جمعہ میں حاضر ہوتا ہے، درس میں حاضر ہوتا ہے، اس کے اندر بظاہر کوئی عیب نہیں نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے نہ پڑو، آپ اس کے بارے میں نہ پڑھو۔ اگر اس کے بارے میں کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ وہ فلاں ایسا ہے تو آپ صاف بول دو کہ نہیں یہ غلط ہے، اور آپ اگر اس گمان کی بنیاد پر غلط کہیں گے سامنے والے کو، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، آپ کو اس آیت کی روشنی میں ثواب ملے گا۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور یہ کہنا چاہیے کہ جھوٹ ہے، الا یہ کہ دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ اس انسان نے فلاں جرم یا فلاں غلط کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کر رہا تھا لا تتبعوا عورات الناس، لوگوں کے عیب کو نہ تلاش کرو کہ کون کیا کرتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کہاں رات گزارتا ہے، کہاں دن گزارتا ہے، کیا کر رہا ہے، کون عورت کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے گھروں میں، کس سے باتیں کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اپنے۔ اور سن لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَن تَتَبَّعَ عَوْرَاتِ النَّاسِ، جو انسان لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے تتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ومن تتبع اللہ عورتہ یفضحہ وہو فی بیتہ، اور جو جس انسان کے عیب کے پیچھے اللہ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ انسان اگر اپنے گھر میں بند ہو کر چھپ کر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پردے کو فاش کر دیتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنے دلوں سے، دل کے اندر جو مرض ہے بدگمانی ہے، اسی طرح سے اور ایک مرض کیا ہے، بغض رکھنا، نفرت کرنا۔ انسان ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض نہیں رکھ سکتا ہے، نفرت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مومن مومنہ، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، کوئی مومن مرد کوئی مومن عورت سے نفرت نہ کرے، نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں پر ہے بغض؟ کہاں پر ہوتا ہے؟ دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ بغض کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ نعمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان ترقی کر رہا، دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت علم ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم ہے۔ کسی کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا، کسی کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دیا، کسی کو اللہ نے حافظ حدیث بنایا، حدیث کی سمجھ دیا اللہ نے اس کے ذریعے۔ یہ سب سے بڑا اللہ رب العالمین سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے مال بھی ایک نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے عہدہ ہے۔ اگر اچھی چیز کا عہدہ مل رہا ہے، انسان اسے اچھی طرح سے استعمال کر رہا ہے، اچھے انصاف کے ساتھ، امانت کے ساتھ اس کو ادا کر رہا ہے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ یہاں پر انسان کے اندر حسد آتا ہے، انسان کے اندر بغض آتا ہے۔ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر کیوں حسد کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے وہ راضی نہیں ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ انسان کہ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو مال دیا ہو، کسی انسان کو علم دیا ہو، کسی انسان کو اچھی اولاد دی، اللہ اچھے بھائی بہن دیا ہو، اچھا گھرانہ ہو، اچھے ماں باپ عطا کیا ہو، انسان اس کو دیکھ کر جلتا ہے۔ صحت مند اولاد کسی کی ہے، اس کو دیکھ کر انسان حسد کر رہا ہے۔ اس کے پاس مال ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اس سے دیکھ کر انسان حسد کر رہا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، اللہ رب العالمین جس سے چاہتا ہے دیتا ہے، اس میں حسد کرنے کی ضرورت نہیں۔ حسد کرنے سے کیا آپ کو وہ مال مل جائے گا؟ کیا وہ نعمت جو آپ کے بھائی کے پاس ہے وہ آپ کو مل جائے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی۔
یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، لیکن حسد کرنے سے اللہ تعالیٰ کے آپ کو مواخذہ ہوگا، آپ کو گناہ ملے گا، اللہ رب العالمین آپ کو عذاب دے سکتا ہے۔ یہ اللہ اس لیے انسان کو بغض سے، حسد سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں یہ نہ سوچو اس کی نعمت ختم ہو جائے، بلکہ علماء نے حسد کی تعریف میں یہاں تک کہا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، بعض لوگوں نے یہ تعریف کی ہے، حسد کہتے ہیں انسان یہ تمنا کرے اس کی بھائی کی نعمت ختم ہو جائے، چھن جائے، اس کی اولاد اچھی ہے، اس کی اولاد مر جائے، اس کو بیماری ہو جائے، اس کے گھرانہ اچھا ہے، اس کے اندر کوئی عیب آ جائے، اس کے مال تباہ ہو جائے، یہ علماء نے یہ تعریف۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے راجح قرار دیا ہے کہ حسد کا یہ معنی ہے انسان صرف اگر نفرت کر رہا ہے، ناپسند کر رہا ہے، یہ تمنا نہیں کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ تمنا کر رہا ہے کہ ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ یہ بھی حسد ہے کہ انسان ناپسند کر رہا ہے اس کے پاس وہ مال ہے، کتنی بری چیز ہے۔ سماج آج اس لیے برا ہے، ہمارا سماج، اور سماج برائی کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی یہ نہ کہے سب لوگ تو ایسے ہو چکے ہیں، یہ بھی کہنا منع ہے، معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان یہ نہ کہ ہلک الناس فسد الناس، لوگ ہلاک ہو گئے، سب لوگ خراب ہے، پورا معاشرہ برباد ہے، یہ کہنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ ابھی بھی خیر باقی ہے۔ ارے خیر باقی ہے اس لیے تو آپ بیٹھے ہیں، خیر باقی ہے اس لیے تو اس طرح کی مجلسیں منعقد ہے۔ اگر ایک بھی آدمی ایسی مجلس میں آتا ہے تو علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابن باز رحمہ اللہ کو، تو اپنے وقت کے دنیا کے سب سے بڑے امام، سب سے بڑے عالم، شیخ سلیمان نخیلی میرے استاد نے کہا اپنے زمانے کے، جس زمانے میں البانی موجود ہے، ابن عثیمین موجود ہے، ابن باز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے پوری دنیا میں میرے علم کے مطابق سب سے بڑا عالم ہے۔ اور وہ عالم کہتا تھا مدینے کے اندر جب اس کے درس لگتے تھے تو ان کے درس میں 2 آدمی 3 آدمی بیٹھتے تھے اور وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ اس کے بعد چند شاگرد جو ان کے پاس پڑے تھے، ان کے مجلس میں 150 200 100 سے زیادہ آدمی آتے تھے، تو شاگردوں کو برا لگا، وہ کہے چلو شیخ سے جا کر بات کرتے ہیں۔ جاتے ہیں شیخ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ وقت آپ بدل دیجئے، آپ عصر کے بعد درس دیجئے، ہم لوگ مغرب کے بعد دیں گے۔ ایک ساتھ درس دینے سے یہ ہو رہا ہے آپ بڑے عالم ہیں، آپ کے پاس لوگوں کو زیادہ جاننا چاہیے، لیکن لوگ، ہم آپ کے طلباء ہیں، آپ کے ساتھ ہماری باتیں لوگ سننے کے لیے زیادہ آتے ہیں۔ تو کیا جواب دیا تھا ابن باز جانتے ہیں رحمہ اللہ؟ ابن باز نے کہا تھا اتحسدوننا علی ثلاثہ، کیا تم 2 طالب علم پر مجھے حسد کر رہے ہو؟ تم حالانکہ حسد نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ایک آدمی بھی اگر درس میں ہوگا تو سچا عالم، اچھا عالم وہ ہوگا کہ ایک انسان کے لیے وہ درس دے گا، ایک عالم ایک انسان کو پڑھائے گا۔ ہمارے ایک دوسرے استاد محمد بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے روزانہ اپنے سعودی عرب کے ایک علاقہ جازان سے سفر کر کے اپنے ایک شیخ کے پاس آتے تھے، روزانہ 200 کلومیٹر کار سے جاتے تھے، اور ان کے اپنے استاد کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ میرے استاد مجھے صبح سے لے کر زور تک اکیلے پڑھاتے تھے۔ یہ ہے اخلاص کہ اللہ رب العالمین نے ان کے علم کو زندہ رکھا۔ اور جو ایسے اگر علم بڑھتا رہے گا، علم سننے والے، سنانے والے، مجلس قائم کرنے والے لوگ موجود ہیں تو وہاں خیر موجود ہے۔ لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ انسان آج حسد کر کے، آج بغض کر کے، نفرت، دل کی یہ قدورتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے اس انسان کو جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور سوائے ایسے انسان کو جو آپس میں جھگڑا کیے ہوئے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انظرا حتی یصلحا، ان لوگوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لے۔ تو یہ بغض، یہ حسد انسان کی زندگی سے معنوی طور پر زندگی سے سکون ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ حسد کرتے ہیں تو اس سے ملتے نہیں، آپ اس سے کٹتے ہیں، یہ دل کا مرض ہے۔ آپ اسی طرح سے
آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آگے سنے کہا ولا تباغضوا، بغض نہ رکھنا، حسد نہ رکھنا، ولا تدابروا، منہ نہ موڑنا۔ آج سماج میں کون سا گھر، کون سا پڑوسی اپنے پڑوسی سے منہ نہیں موڑتا ہے؟ آج مسلم بستیوں کی حالت ہے۔ آپ پورے سماج کا جائزہ لیجئے، وہ انسان معمولی بات ہوئی ہے، اور انسان کیا ہے ہمارے معاشرے میں جانتے ہیں، صرف اگر پڑوسی سے جھگڑا ہے تو صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، صرف اپنا فائدہ۔ ارے میرے بھائی، سامنے والے کی بھی کوئی مجبوری ہے، سامنے والے کی بھی کوئی مجبوری ہوگی۔ آپ تھوڑا برداشت کریں، وہ تھوڑا برداشت کرے، دونوں آدھا آدھا برداشت کریں گے جب آپ کے اندر صلح ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک طرف سے غلطی ہوتی ہے، ہمیشہ کبھی ہو سکتا ہے کہ دو پڑوسی میں ایک طرف سے غلطی ہے، ایک ہی ظالم ہے، ہو سکتا ہے، ایسی بنیاد پر بغض رکھتے ہیں، الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو بہت ساری لڑائیاں، بہت ساری نا اتفاقیاں دو پڑوسیوں کے درمیان اس لیے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی مصلحت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ارے بھائی، وہاں پر سے راستہ نکالنا اس کے لیے ضروری ہے، وہ وہاں سے نہیں گزرے گا تو کہاں سے گزرے گا؟ اس کے گھر میں کوئی راستہ نہیں ہے، سامنے والا کہتا ہے کہ میں نہیں، راستہ نہیں دوں گا۔ یہ مسئلہ، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم لوگ جوجھ رہے ہیں، اور اپنی زندگی بھی دوبر کی ہوئے اور سامنے والے کی زندگی بھی دوبر کی ہوئے، اور اس سے نہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے نہ آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، آپس میں بغض رکھنے لگتے ہیں، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن سے نفرت یا بغض رکھے، حسد رکھے، اور اس کے نتیجے میں انسان پیٹ پھیرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے لوگوں تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور بھائی بن کر رہنے کی سب سے بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کی مثال آپ دیکھ لیجئے، اپنی ذاتی منفعت کے لیے کبھی آپس میں ان لوگوں نے لڑائیاں نہیں کی، ذاتی منفعت کے لیے۔ دیکھیے صحابہ، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مسلمان سے محبت کیجئے، آپ اللہ کو ماننے والے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے، لیکن یہ اصول کی باتیں جب آپ سن لیں تو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بن کر رہیے، بھائی بھائی بن کر رہیے۔ علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی، میرے استاد کہتے ہیں شیخ سلیمان رحیلی، علماء لکھتے ہیں اس سے پہلے کتنی باتیں حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ بدگمانی نہیں کرنا، نمبر 2 کسی کے ٹوہ میں نہ پڑنا، کسی کی باتیں چھپ چھپ کر نہ سننا، شک نہ کرنا، اسی طرح سے آپس میں حسد نہ کرنا، آپس میں بغض نہ رکھنا، ایک دوسرے سے منہ موڑ کر پیٹھ پھیر کر نہیں مارا۔ آج سلام کرنا دور بات، اگر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کوئی مسئلہ ہوا ہے، ارے میرے بھائی اگر سلام نہیں کرتے ہو تو دیکھ کر منہ موڑنا کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کون سا اسلام سکھاتا ہے، کون سا مذہب سکھاتا ہے کہ انسان اپنا سگا بھائی سے منہ موڑ کے جا رہا ہے، سلام نہیں کر رہا ہے؟ کیسے سماج میں ہم لوگ رہ رہے ہیں؟ یہ منہ موڑنے کی بات آئی حدیث کے اندر، اور حدیث میں ایک لفظ آیا تناجش، نجش کا لفظ، اور نجش کہا جاتا ہے ایک انسان کوئی سامان خریدنے جا رہا ہے، وہ سامان اپنے ساتھی سے جو سامان بیچ رہا ہے اس سے بھاؤ دھاؤ کر رہا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے اسی سامان کے بارے میں جا کر کہتا ہے کہ اس کو ہم زیادہ قیمت دیں گے، اس لیے تاکہ وہ بھی نہیں لے ہم بھی نہ، بھاڑنے کے لیے۔ اور یہ چیزیں سادہ زمین میں بھی ہوتی ہے، زمین ایک انسان لینے جا رہا ہے، آپ جان لیے کہ فلاں آدمی فلاں سے زمین بیچنے والا ہے، یا زمین کی مثال میں دے رہا ہوں، کوئی بھی چیز زمین بیچنے والا، ان کی باتیں چل رہی ہے، کتنے مسلمان اگر سن لیے جا کے میں اور زیادہ دوں گا، 20,000 میں زیادہ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان کسی اپنے بھائی کے سودے کے اندر، تجارت کے اندر جا کر اڑنگا نہ لگائے۔ کوئی چیز وہ لے رہا ہو، محل کیا، وہ زمین لینا چاہتا ہے، پہنچ گیا ہے، اس کے مالک سے بات کر رہا ہے، جا کر آپ کو نہیں ٹپک جانا ہے۔ اللہ ایک ہے، اگر مالک نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ جو انسان زیادہ پیسہ دے گا میں اس کو دوں، وہ الگ بات ہے، لیکن انسان اگر خفیہ طور سے باتیں چل رہی ہے اور مارکیٹ میں باتیں آ جاتی ہے، دوسرا انسان جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا حسد میں کرتا ہے، مال لینا نہیں چاہتا زمین، لیکن دیکھ رہا ہے غریب آدمی ہے، یہ انسان لے رہا ہے،
یہ مجھ سے لڑائی کیا تھا، یہ کیسے لے گا، میں دیکھتا ہوں، میں گیم کرتا ہوں اور جا کر اس کی قیمت بڑھا دیتا، میں تم کو زیادہ دوں گا، اور فلاں آدمی تو کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے زیادہ دے گا، بس ختم ہو گیا۔ اس کو تناجش کہا جاتا ہے کہ انسان تجارت کے اندر کوئی معاملہ، کوئی سودے کے اندر لینا نہیں چاہتا ہے، لیکن سامنے والا نہ لے لے، اس لیے ریٹ کو اور قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ دکان کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سماج میں ہو رہا ہے نا۔ یہ ایک انسان دکان بنایا، کرائے پہ دینا چاہتا ہے، وہ کہہ رہا میں اتنا سیکورٹی دوں گا، میں اتنی ضمانت کی رقم دوں گا، دوسرا آتا ہے نہیں 2.5 لاکھ میں دوں گا، تیسرا آتا ہے 3 لاکھ دوں گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے آپس میں بغض ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے استاد کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کے اخیر میں جملہ کا بھائی بن کے رہو، بھائی کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ حدیث کے شروع میں جو باتیں آئی ہیں اس سے بچنا ہے، یعنی نجش نہیں کر رہا۔ کوئی انسان دکان لے رہا ہے، زمین لے رہا ہے، وہاں پر رنگا ڈالنا نہیں ہے، یہ بھائی ہونے کے خلاف ہے۔ آپ بغض کرنا بھائی ہونے کے خلاف ہے۔ سگا بھائی تو چھوڑ دیجئے، یہاں پر جو بھائی کی بات کہی گئی ہے، اسلامی بھائی کی بات کہی گئی ہے، وہ بھائی جو مومن ہے، ایمان والا بھائی ہے۔ سگا بھائی سے بڑا ہو سکتا ہے، اگر سگا بھائی مومن ہے، ایمان والا ہے، تو وہ زیادہ اہم ہوگا، لیکن اگر آپ کا سگا بھائی مشرک ہے، کافر ہے، تو وہ مومن بھائی آپ کا سگے بھائی سے زیادہ اہم ہے، زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے آپس میں بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے، نہ تو حسد رکھا جائے، نہ تو بغض رکھا جائے۔ اور ایک روایت کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری مسلم کی، میں بھی لکھا ہوں لیکن دیکھ نہیں پا رہا، وَلَا تَنَافَسُوا، آپس میں منافست نہ کرو، کمپٹیشن۔ کون چیز میں کمپٹیشن ہو رہا؟ صرف کمانے میں کمپٹیشن ہو رہا، گھر بنانے میں کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ آپس میں آج دیکھیے، گھر عمدہ سے عمدہ انسان بنا رہا ہے، عمدہ سے عمدہ گھر، چاہے اس کو بھیک مانگ کے بنانا پڑے۔ اگر ہمارے معاشرے میں چند اصحاب خیر ہیں، اچھے لوگ ہیں، اگر خرچ کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، تو انسان اس کے ذریعے سے اپنے شوق اور اسراف کرے گا، زیادہ سے زیادہ آپ ٹائلز لگائے گا گھروں کے اندر مانگ کر، زکوٰۃ کا مال لے کر، کہیں سے سود کا مال لے کر، قرض لے کر، بینک سے لون لے کر گھر بنائے گا۔ انسان کمپٹیشن میں بینک سے لون لے کر، قرض لے کر انسان اپنے دکان کو چمکائے گا۔ یہ ہے تنافس، اور یہ تنافس آپس میں، فلاں انسان کپڑے کی دکان کیا، میں بھی کروں گا، وہ جوتے کی زبان کر رہا، میں بھی کر رہا ہوں، وہ فلاں کی تجارت کر رہا، میں کر رہا ہوں۔ اس سے منع کیا گیا، اس سے بھائی چارگی میں دوری ہوگی۔ اور میں ایک وضاحت یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں، اگر بالفرض کوئی انسان آپ سے حسد کرتے ہوئے نہیں، مطلق ہی اگر کوئی دکان کر رہا ہے، اور آپ کی پہلے سے چپل کی دکان ہے، جوتے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، تو آپ کو اس میں کوئی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک چیز کی دکانیں کئی پاس بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپس میں حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے، بھائی ہونے کا تقاضا ہے۔ اب آخری ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے، آخری اصول بیان کر کے میں ختم کروں گا۔ اب آخری جو ہمارے اس مجلس کے اندر، ابھی یہ مجلس بہت طویل ہوگی، اور یہ جو موضوع میں لے کر چل رہا ہوں ایک لمبا موضوع ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، میرے استاد شیخ سلیمان رحیلی نے عرب امارات کے اندر ایک درس دیا تھا جو 7 8 9 نشستوں پر مشتمل ہے، اس سے میں اس باتوں کو جمع کیا ہوں، اور وہاں سے اپنے معاشرے میں یہ چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اس کو میں جوڑ کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور چھٹا اصول معاشرے کو، گھر کو اچھا بنانے کے لیے یہ ہے میرے بھائیوں، کسی کے عیب کو چھپا دیا جائے۔ ستر العیوب الخاصہ، کون سا عیب؟ جو انسان کا پرسنل ہے، جو انسان اپنے عیب کو چھپا رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹا غلطی کر رہا ہے اور باپ جان رہا ہے تو اپنے باپ بیٹے کو نہ بتائے کہ میں دیکھ لیا ہوں تم کو یہ کرتے ہوئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس میں 2 وجہ بتائیے کیوں نہیں بتانا چاہیے؟ 2 وجہ، بہت اچھی علت ہے۔ اور صرف باپ بیٹے کی بات نہیں، بیٹا باپ کو دیکھ رہا غلطی کرتے ہوئے، بھائی بھائی کو،
یا کوئی بھی مومن دوسرے مومن کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس سے نظر انداز کر دے. اگر جا رہے ہیں کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے, آپ اپنی نگاہ چھپا لیں. آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی غلط کام سامنے کر رہی, آپ نظر چھپا کر چلے جائیں اور دوسرے کمرے سے آواز دیں, بیٹا کہاں ہو, بیٹی کہاں ہو, کیا کر رہی ہو, کیا کر رہے ہو, ماں کے, اس طرح سے. اور اس کے بعد اس کا ذکر نہ کرے بلکہ کسی اچھے موقع پر, ایسے موقع پر بیان کرے, یا کسی عالم کا اس شارٹ کلپ وہاں پر بیان کر کے اس وقت نہیں بعد میں اس کو بیان کر دے, اپنے والد کے سامنے, اپنے بچوں کے سامنے, اپنے رشتہ دار کے سامنے. اس کو ایسا نہ لگے کہ باپ نے میرے غلطی کو دیکھ لیا ہے, ماں بیٹی کو نہ لگے ماں مجھے غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لی ہے, اور اس کو شارٹ کلپ سنا کر علماء کے درس اور کچھ چیزیں سنا کر, یا فلاں کے واسطے سے کہ فلاں کے درس میں گیا تھا تو فلاں مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عمل غلط ہے. معاشرے میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. کیوں ایسا کرنا چاہیے؟ دو علت علماء نے کہا. اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں گناہ کرتے ہوئے اور آپ اس کو بتا دے رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے, تو وہ گناہ اس کے سر درد نہیں رہتا ہے, وہ گناہ کا جو خطرناکی ہے ختم ہو جاتا ہے. کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ پہلے انسان ڈرتا ہے. وہ اگر بینک سے بھی لیا ہے لون, آپ جان رہے ہیں نمازی وہ ظاہر نہیں کر رہا, چھپ چھپ کے کہیں پر جا کر دوسری جگہ سے جا کر لون نکال کر لایا ہے, اور کسی سے آپ کو بھنک لگا, آپ نہیں پڑھیے, آپ اس کے پیچھے میں نہ پڑھیے. کیا ہوگا اس سے؟ اس انسان کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے ڈرے گا. اگر آپ دیکھ لی معاشرے کے لوگ جان لیے ہیں, آپ کا بچہ پھر اللہ سے ڈرے گا نہیں, اس کو ڈر نہیں لگے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ارے لوگ تو جان گئے, تو وہ گناہ اس کے نزدیک ہلکا ہو جائے گا. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انسان اپنے آپ کی توہین وہاں پر سمجھتا ہے. اسی لیے انسان کو کسی کے عیب دیکھنے کے بعد اس کو نظر انداز کرنا چاہیے حتی الامکان. یہ سامنے نظر آ جائے الگ بات, بالکل روبرو سامنے نظر آ جائے تو انسان پھر اس کو دوسرے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرے. انسان اور ساتویں دیکھیے چھٹے قاعدہ میں کیا ہے؟ عیب کو چھپانا. اس کے اندر ہے کسی کے عیب کے اندر صبر کرنا ہے. ہر انسان کے اندر عیب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء, ہر انسان گنہگار, ہر انسان کے اندر عیب ہے. اور سب سے بہترین عیب والا کون ہے؟ جو اللہ سے توبہ کرتا ہے. انسان عیب پر صبر کرے, وہ شکر علی المعروف, اور اپنے ساتھی کے اندر جو اگر احسان کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرے. اس کو آپ جوڑ کر سمجھیں. شوہر ہے, بیوی کے عیب پر صبر کرے. ماں باپ ہے, بچوں کے عیب پر صبر کرے. پڑوسی ہے, پڑوسی کے عیب پر, دوست ہے, دوست کے عیب پر صبر کرے. اگر ماں باپ بچوں کے ساتھ احسان کر رہے ہیں, شکریہ ادا کرے. اگر رشتہ دار کے ساتھ احسان کر رہے ہیں, شکریہ ادا کرے. جہاں پر بھی احسان ہو انسان شکریہ ادا کرتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احسان صرف دوسرے والے, شکریہ دوسرے لوگوں کو کرنا چاہیے. ارے شکر گزاری کا سب سے زیادہ مستحق ماں باپ. سب سے بڑے رشتہ دار انسان کے کون ہیں؟ بچوں سے زیادہ بڑے رشتہ دار ماں باپ ہیں. اسی لیے ماں باپ کا درجہ پہلے ہے, اور اپنی اولاد کا درجہ اس کے بعد ہے. اس کے بعد بھائی بہن کا درجہ آتا ہے, اس کے بعد خاندان آتے ہیں, دونوں طرف کے ننیال والے اور ددھیال والے خاندان. یہ ترتیب ہے, یہ اللہ رب العالمین نے یہ نظام رکھا ہے. تو انسان ان قاعدے کو, چھٹا قاعدہ یاد رکھے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ساتھی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان من طلب اخن بلا عیب بقی بلا عیب, انسان کوئی ایسا دوست ڈھونڈتا ہے, ایسا بھائی ڈھونڈے, ایسا رشتہ دار ڈھونڈے, ایسے ماں باپ ڈھونڈے, اور ماں باپ ایسے بچے ڈھونڈے جن کے اندر عیب نہ ہو, تو دنیا میں وہ انسان اکیلا رہ جائے گا. اس کو کوئی بلا عیب والا انسان نہیں ملے گا. ہر انسان کے اندر عیب ہے, ہر انسان کے اندر اللہ نے عیب رکھا ہے, اور اس میں بڑی حکمت ہے. عیب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان جب اپنے عیب کا احساس کرتا ہے, سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھے گا. سامنے والے کو عیب دیکھے گا تو صبر کرے گا, ارے میرے اندر بھی تو عیب ہے, تو سامنے والے کے عیب پہ جذباتی نہیں ہوگا. اپنے عیب کے اندر اپنے عیب کو حل کرنے کی جس طرح سے انسان کیا چاہتا ہے, اگر آپ کے اندر یا میرے اندر عیب ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کوئی مجھ کو بیٹھ کے اچھا سے سمجھائے تو میں مانوں گا, اکیلے میں سمجھائے تو میں مانوں گا, اللہ کے نبی کی حدیث سنا کر سمجھائے تو میں مانوں گا. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے, ہم بھی نہیں چاہتے, آپ بھی, اور کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ اس کے سامنے تم یہ غلط کر رہے ہو, تم یہ غلط کر رہے ہو. اس کو یہ توہین ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک کہا
علماء نے کہا کوئی انسان اکیلے غلطی کر رہا ہے، آپ مجلس کے اندر اس کو بول رہے ہو غلطی تم کر رہے ہو ڈائریکٹ اس کا نام لے کر، تو یہ نصیحت نہیں ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے۔ کتنی دعائیں نکلتی ہیں علماء سے، یہ ہم کو قرآن حدیث سمجھنے کے بعد ہم کو یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پوائنٹ بیان کیا اس میں دیکھیں حدیث کیا ہے۔ ستر پوشی، عیب، انسان کے عیب کو مطلع ہو جانے کے بعد عیب کو چھپا لینا۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو انسان کسی مسلمان کے عیب کو چھپا دیتا ہے۔ عیب کیا ہوتا ہے بھائی؟ عیب دین کے اندر بھی ہو سکتا ہے، دین کے اندر کوئی کوتاہی ہے، ایک انسان زکوٰۃ نہیں نکال رہا، عیب ہے بھائی، چھپائیں، اس کو دوسرے طریقے سے سمجھائیں۔ ایک انسان اور کوئی غلطی کر رہا ہے دین کے اندر، انسان کے اخلاق میں لالچی ہے، دعوت میں جاتا ہے تو جب کھاتا ہے، وہ تیزی سے کھاتا ہے۔ ایک انسان دعوت میں جاتا ہے، کوئی بغیر دعوت میں چلا جاتا ہے اور انسان دیکھ لیتا ہے، دوسرا آ کر دوسرے دن ڈھڈوڑا پیٹتا ہے۔ یہ عیب کو نہیں چھپایا انسان نے۔ من ستر مسلمن، جو انسان کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عیب کو چھپائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو انسان کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عیب کو چھپائے گا اور آخرت میں بھی اس کے عیب کو اللہ رب العالمین چھپائے گا۔ اتنا بڑا رتبہ ہے عیب کو چھپانے، اور عیب کو چھپانے سے برائی کم ہوتی ہے۔ جب انسان برائی کو دیکھنے کے بعد سماج میں اس کا چرچا کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، برائی لوگوں کے یہاں معروف ہو جاتی ہے اور بھلائی کا کوئی نہیں چرچا کرتا ہے۔ آج معاشرے میں چائے کے دکانوں میں جائیں تو بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، اور میں چاپلوسی کے لیے نہیں کہتا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ کیا ہوتی چائے کی دکانوں میں بات ہے، ارے جماعت میں کیا ہونا نہیں جانتے ہو، کہاں نہیں جانتے ہو، فلاں جماعت کو اس دن فلاں ان کے خلاف بولا ہے نا، وہ اب دیکھو فلاں ایسا ہونے والا ہے۔ ارے بھائی، ارے جماعت بھی آپ اور ہم ہی ہیں، آج یہ لوگ ہیں کل آپ ذمہ دار ہوں گے۔ آج یہ اچھائیاں کر رہے ہیں، آپ اچھائیاں قبول کریں، آپ اس کو مانیں، ہم بھی قبول کریں۔ اگر ان کے اندر کوئی عیب ہے اللہ سے دعا کریں ان کو دور کرنے کے لیے، اس کو مارکیٹ میں پھیلانا، غیر مسلموں کے سامنے بیان کرنا اور چائے کی چسکی لے کر نماز چھوڑ کر ان لوگوں کے عیب کرنا، اپنی جمعیت کی یعنی اپنے گھر کی عیب بیان کر رہے ہو، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور لوگ نماز تو نہیں پڑھتے لیکن جمعیت جماعت اور ان کاموں میں بڑا دلچسپی ہے۔ اور جب سے شعیب انصاری رحمہ اللہ جب سے وفات پائے ہیں، یہ فتنہ جھمپرا کے اندر بہت زیادہ عام ہو گیا۔ یہ کیا ہے بھائی، ان کی وفات کے بعد کیا دنیا میں کوئی لوگ نہیں ہیں، اپنے سماج میں اچھے لوگ نہیں رہے، اچھے انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، جو تھے دنیا سے چلے گئے، لیکن بعد میں جو لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو کر رہے ہیں، انسان کیوں اس کو مارکیٹ میں جا کر رسوا کر رہا ہے؟ جو غلطی ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے، جو نہیں ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے، اور بہت زیادہ بدگمانی کی وجہ سے کرتا ہے۔ گھر کے اندر اپنی ماں بہنوں کے اندر کی یہ حالت ہے، شادی میں ماں بہنیں جاتی ہیں وہاں دوسروں کی غیبت، دوسروں کی چغلی، دوسروں کا عیب بیان کرنا۔ مارکیٹ میں مرد لوگ دکانوں میں، چائے کی دکانوں میں کوئی ٹاپک تو ہے نہیں، لوگ جمعیت یہ کرتے رہو دن بھر میں۔ اگر اتنی برائی کرنی ہے تو جا کے سیاست کرو، سیاست کی چیزوں میں کافروں کی برائی کرو، مومنوں کی کیوں برائی کرتے ہو؟ مسلمانوں کی کیوں برائی کر کے سماج اور معاشرے کو خراب کر رہے ہو؟ انسانوں پہ بہت غلط طریقہ ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے عقل پہ ماتم ہوتا ہے مجھے، کیسے لوگ ہیں کہ سماج کو کس طرح کر دیا ہے۔ کچھ بھی دیکھو، کوئی بھی مسئلہ ہو جوڑ دیا، فلاں کے ساتھ کبھی اس انسان کے ساتھ جوڑا، کبھی اس جمعیت کے ساتھ جوڑا، کبھی کچھ کر دیا، اور افواہ میں لوگ جی رہے ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی تہمت لگا دیا، الزام لگا دیا تو اس کو صحیح مان لیا، اور کیا کیا نہیں کھلواڑ انسان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ سماج کے اندر یہ اچھی سماج کی علامت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہو میری، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی برے ہو۔ اگر میں آپ کی برائی کر رہا ہوں تو میں بھی برا ہوں، دونوں ایک ہی سماج کے فرد ہیں، ایک ہی گھرانے کے ایک ہی رشتہ دار کے لوگ رہتے ہیں ایک بستی میں، اور اس طرح ہمارا ماحول ہو چکا ہے۔ اس لیے انسان کو عیب کو چھپانا چاہیے، عیب کو چھپانے سے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے عیوب کو
چھپائے گا۔ اسی طرح سے صبر کرنا، انسان دوسروں کے عیب پر صبر کرے، شوہر بیوی کے عیب پر صبر کرے، بیوی شوہر کے عیب پر صبر کرے، گھر میں رشتہ دار ایک دوسرے کے جہاں بھی ہے، جماعت کی بات ہو وہاں پر صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ اس کو اصلاح کے صحیح طریقے سے آپ جائیں، اور ہمارا مقصد یاد رکھیں، نہ ہی کسی شخص کو توہین کرنا مقصود ہوتا ہے، نہ ہی جماعت کو، کسی بھی جماعت کو توہین کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ ہم صرف صحیح بات اللہ سے دعا کر کے کہتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ حق، دیکھیے علماء کہتے ہیں حق خود کڑوا ہے، اسی لیے آپ کہنے میں کبھی کڑواہٹ نہیں ملانا ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ دیکھو حق کڑوا ہے، تم اپنے برے اخلاق سے حق کو اور کڑوا نہ بنا دو۔ اس سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی عیب ہے، اللہ اس کو دور کرے، اور جس کے اندر بھی عیب ہے اللہ رب العالمین اس کو دور فرما دے۔ لیکن عیب کے اندر صبر کرنا یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے۔ انسان شکر کرے، بغیر عیب کا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ باتیں ہو گئی۔ آخری بات یہ ہے کہ انسان کوئی کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، اس کا شکر گزاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسان لوگوں کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے بھی شکر نہیں کرے گا۔ علماء نے یہ لکھا، اس کا مطلب یہ ہے جس انسان کی عادت اور فطرت یہ بن گئی ہے، انسان ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے جزاک اللہ خیرہ بولنا تو بہت مشکل بات ہے۔ انسان کو کوئی بھی انسان کہیں پر بھی کوئی چھوٹا سا مدد کر دے، آپ ان کی تعریف کرنا، ماشاءاللہ آپ آ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو خوش رکھے، آپ کو نعمتوں میں رکھے۔ یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج جب عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، مریض کے سامنے بیٹھے ایک اچھا کام کرتے ہیں، لیکن مریض کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے لا باس کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، آپ اس کو دعا بھی کرائیں۔ ہمارے منہ کے اندر غیبت اور گناہ کر کے ہمارے گناہ، اپنے زبانوں میں گناہ اور غیبت ہی سب سے زیادہ بیٹھ گیا، تو دعا کے جملے کہاں سے نکلیں گے؟ غلط باتیں ہماری زبانوں کے اندر اتنے زیادہ بیٹھ گئے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اور کسی کو اچھی بات کہہ دینا نہیں نکلے۔ میں بتاؤں، سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے کہ میں خود ایک گاڑی میں جا رہا ہوں، ڈرائیور میرے ساتھ ہے اور بہت اسپیڈ 2-3 بائک والے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے بھی نادانی میں یہ غلطیاں کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ میں ان کو کبھی نہیں بددعا دیتا، اللہ ہدایت دے، اور اس کی وجہ سے کبھی حادثات بھی ہو جاتے ہیں اور کسی کے فوت بھی ہو جاتے ہیں، اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ میری گاڑی کے بغل سے 2-3 بائک والے 100 سے زیادہ اسپیڈ میں اور بالکل شہر کے بیچ میں جا رہے ہیں، اور بہت تیزی سے گئے 3-4 اور کٹ مارتے ہوئے، میں نے انڈیا میں ایسا کٹ نہیں دیکھا، ایسا کٹ مارتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ڈرائیور ہے، عام ڈرائیور میرے سامنے بول رہا ہے اللہ یصلح، اللہ یہدی، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کی اصلاح کر دے۔ ہم لوگ کیا بولیں گے؟ مر جیسا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اور وہ ایک واقعہ میں نام نہیں لے کے بتاؤں گا کہ یہیں پر ایک واقعہ ہوا کسی علاقے میں، اور ایک بچے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور وہ دکان والا دیکھا ہے اور وہ کہہ رہا سلا مر جائے گا، ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی وفات ہو گئی۔ سوچے آپ کو وہ غلطی کر رہا، آپ تو عقل میں ہیں، وہ جس وقت انسان بائک چلا کر بہت ریس سے بھاگتا ہے نا، وہ جذبے میں ہوتا ہے، جنون میں ہوتا ہے، اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں ہوش نہیں ہوتا ہے، اس کی کم عمری کی وجہ سے۔ تو آپ کو دعا دینا ہے، کیونکہ سماج کے بچے ہمارے بچے ہیں، اپنے خون کے بچے، یہ مومن ہے، ان کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی انسان احسان کرے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں، حتیٰ کہ کافر بھی ہو تو آپ اس کا بھی شکر ادا کریں، کم سے کم تھینک یو بولے، یا اس کو بولے اللہ تم کو اسلام کی توفیق دے، ہدایت دے، ہدایت کی آپ اس کو دعا دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 روایتیں اس کے اندر موجود ہے، سب کا معنی ایک۔ اب آخری حدیث میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں معاملہ۔ من اعطی عطاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو کوئی انسان کوئی چیز ہدیہ کرے، اور ہدیہ آپس میں کرنا چاہیے، آپس میں دینا چاہیے، چھوٹی چیز ہی آپ دیں لیکن دے، کسی کو کوئی انسان کوئی چیز دے رہا ہے تو وہ کیا کرے، فوجد، سامنے والے کے پاس اگر مال ہے، وہ کوئی چیز اس کو بھی ہدیہ میں دے سکتا ہے تو سامنے والے کو بھی اسے ہدیہ میں دینا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں
کہ ہدیہ دے رہا سامنے والا اور سامنے والا نہیں دیتا ہے، بخیلی کرتا ہے. ارے وہ تو اتنا پیسہ والا، وہ تو اتنے پیسے والے ہیں اور وہ پیسہ ہمارے گھر میں لے کر آتے، میں کیوں جاؤں؟ نہیں، اگر وہ پیسے والے ہیں، وہ آپ کو ہدیہ دے رہے، تب بھی آپ اپنی استطاعت کے مطابق انہیں ہدیہ دینا. اور سماج میں ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہدیہ آپ کو دیں گے لیکن آپ دیں گے تو قبول نہیں کریں گے. یہ گھمنڈ ہے، کبر ہے کہ آپ کو کوئی بھی ہدیہ دے آپ فراخ دلی سے لیں. اگر چھوٹا بھی انسان ایک قلم دیتا ہے چھوٹا سا، آپ اس کو فراخ دلی سے قبول کریں. یہ اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں اچھائی آتی ہے، خیر آتا ہے اس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَن لَمْ يَجِدْ، لیکن کسی کے پاس مال نہیں ہے، ہدیہ دینے والا کوئی چیز نہیں ہے اسے دینے کے لیے، تو سامنے والے کی تعریف کرے، کہ ماشاء اللہ آپ نے یہ دیا، بڑی خوشی ہوئی، آپ لے کر آئے، کتنا اچھا لگا. بہت معمولی چیز لے کر آئے اور آپ کو وہ چیز پسند نہ ہو، تب بھی آپ اپنے چہرے سے کیا ظاہر کریں؟ ایسا ظاہر کریں ماشاء اللہ آپ بہت اچھی چیز لائے ہیں. آپ کھائیں نہ کھائیں کسی کو دے دیں، آپ اسے پہنے یا نہ پہنے، لیکن آپ اسے رکھ لیں. آپ جانتے ہیں سامنے والا ہے کس نیت سے لے کر آیا، اگر بری نیت سے بھی لے کر آیا ہے تو آپ رکھ لیتے ہیں تو آپ اس سے اس کو بڑی خوشی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا جو انسان تعریف کر دیتا ہے وہ گویا کہ شکریہ ادا کر دیا، اور جو انسان اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا، کوئی ہدیہ دیا، وہ چھپا دیتا ہے، بیان نہیں کرتا. لیکن یہاں میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر دینا چاہتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن ان کی شرط ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں. تو ایسے انسان کے ہدیے کو دوسرے کو بتانا نہیں چاہیے. وہ انسان نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کو اتنا پیسہ دیا ہوں، اس کا گھر بنا دیا ہوں، فلاں کام کر دیا ہوں، وہ منع کر دیا کہ نہیں بتانا، تو انسان کو نہیں بتانا چاہیے. مطلق کہہ سکتے ہو کہ فلاں انسان میری مدد بہت کیا ہے، فلاں انسان بہت اچھا انسان ہے، میری بہت اس نے مدد کی ہے. اس لیے ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. جو انسان نعمت کو چھپا دیتا ہے، کیا مطلب احسان کیا گیا بیان نہیں کر رہا ہے، اس نے گویا کہ کفر کیا. کفر مطلب یہ نہیں کافر نہیں ہو، کفر کے معنی احسان کو اس نے ٹھکرا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے ساتھ بھلائی کیا جائے، احسان کیا جائے، آپ کو پانی، آپ گھروں میں عادت کرنی چاہیے. آپ کے بچے، سگا بیٹا بھی اگر آپ کو ایک گلاس پانی لے کر دے رہا ہے تو اس کو کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ، سکھانا چاہیے. اس میں آپ تو اپنے بچے کو دعا بھی دیتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو کوئی بات نہیں، ماں جزاک اللہ خیرہ. آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ماں رضی اللہ عنہ کے واقعہ جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امتہ. کہتے تھے اے میری ماں تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے، جس طرح تو بچپن میں میرے ساتھ تو نے حسن سلوک کیا ہے. جب بھی داخل ہوتے گھر میں اپنی ماں کو سلام کرتے تھے، دعا دیتے تھے. اس کی ماں بھی کتنی اچھی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابنتا. کہتی تھی وعلیکم السلام اے میرے پیارے بیٹے، تم نے بڑے ہو کر تو میرے ساتھ بہت احسان کیا. تو انسان کو اپنے یہ دعائیں سکھانا چاہیے، یہ مشق کرانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کوئی انسان احسان کر رہا تو وہ کہہ دیتا ہے جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے. تو گویا کہ اس نے بہت بڑی تعریف کی، بہت اچھی تعریف کی، دعا بھی ہو گیا اور اس کا حق بھی ادا ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان چھوٹی سی ہماری ٹوٹی پھوٹی الفاظ سے، جو منہ سے جو باتیں نکلی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبول کر لے اور ہم سب کو آپ کو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کی آیت کے اندر ہمارے لیے برکت رکھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.